اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا۔ اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے؟ اسلام نے کہا جس نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں رہو مگر آخرت کو نہ بھولو، آخرت کی طرف جھکو مگر دنیا کو نہ چھوڑو۔ لباس پہنو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ننگے نہ رہنا، اچھا لباس پہننا، بے تین کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ گندا مسلمان دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر عالیشان کپڑے ہونے چاہیے۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم پر اتنے ہائی کلاس سوٹ ہو کہ جس بزل میں، جس میٹنگ میں، جس محفل میں، جس ماحول میں جاؤ زینت محفل بن جاؤ۔ دنیا تمہارا نظر اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون آ گیا کہ جس کا ہائی کلاس ڈریس ہے۔ تو اگر اسلام کو دنیا پسند نہ ہوتی تو اچھا لباس پہننے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ سر میں تیل لگاؤ، یہ جھاڑ جھنکاڑ بش جیسے بال نہ بنانا، ہپی سٹائل نہ بننا، شریف معلوم ہو وہ لباس پہننا، شریف معلوم ہو ویسا سر میں تیل ڈالنا، آنکھیں تمہاری صاف ہوں، منہ سے تمہارے بدبو نہ آنی چاہیے، تم برش کرنا، مسواک کرنا، ہر کھانے سے پہلے منہ کو دھونا، کھانے کے بعد منہ کو دھونا، اس طرح شرافت سے بیٹھنا، اس انداز سے کھانا۔ انصاف سے بتائیے اگر اسلام کو تمہارے اچھے لباس سے نفرت ہوتی یہ کیوں کہتا کہ نماز پڑھتے وقت اچھا لباس پہن کے پہننا؟ میں نے اندازہ کیا لگایا کہ اگر آفیسر سے ملوں تو اچھا لباس پہن لوں، دوست سے ملوں ذرا سوٹ پہن لوں، آفس میں جا رہا ہوں بہترین قسم کا لباس پہن لوں، اور جب نماز پڑھنی ہو ذرا لنگی دینا میں کپڑے اتار کے نماز۔ یعنی جب دنیا سے ملوں تو اچھا ڈریس اور معبود سے ملوں۔ قرآن نے کہا، رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سج دھج کے پڑھنا، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسجد کی طرف جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ ہاں کوئی زندہ قوم راہوں کو مہکاتی ہوئی چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا؟ اب ایک بات کہہ دوں، خدا کرے کوئی برا نہ مانے، مردوں کو حکم دیا کہ جب مسجد جاؤ تو عطر لگاؤ، عورتوں کو منع کیا کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگانا۔ ہماری شریعت میں یہاں تک کہا کہ اگر تم غیر مرد کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگاؤ تو سنت ہے کہ غسل کرو، اس لیے کہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اسلام نے ہر قسم کی خباثت و رجس سے بچایا۔ حضور کو ایک حدیث، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، عطر سے بساؤ۔ ایک جملہ کہا ہے سرکار نے، قسم خدا کی کتنا قیمتی، اس دور کے زمانے کے یہودی کو کہا، اس زمانے کے نہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو گندے نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے یہودیوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ جن کے مردوں کی گندگی ان کی عورتوں کو آوارہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ملاحظہ فرمایا، حضور کی حدیث ہے، یہودیوں کی طرح گندے نہ رہنا جن کے مردوں کی گندگی نے ان کی عورتوں کو آوارہ بنا دیا۔ اس دور کے یہودیوں پہ تو جو بھی مرد، جو بھی مسلمان غلاظتوں میں زندگی گزارے گا اپنے گھر کی عفت کا محافظ نہیں رہ سکتا۔ اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ تمہارا مکان ایئری ہو، کھلا ہوا ہو، سنی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں خاک پا بن کے لوٹنے لگیں۔ سواری کا جانور، اس زمانے میں اگر سواری کا جانور گھوڑا تھا تو اس زمانے میں بہترین چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔ رسول کی حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کی سڑکوں پہ بہترین قسم کا گھوڑا لے کے، مفہوم انداز یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لیزی ڈل قسم کی قوم ہے کہ جس کے پاس عمل کے لیے کوئی نمو، کوئی حرکت نہیں ہے۔
لہذا اسلام نے دنیا میں ڈوبنے کے لیے یہاں تک کہا کہ رزق کو کماؤ، صبح نماز پڑھو، دکان کھول دو، یورپین اسٹائل سے 9 بجے آنکھ کھول کے 10 بجے دکان نہ کھولنا، سورج کی بھی آنکھ نہ کھلے جب مسلمان کی دکان کھلنی چاہیے۔ مشقت میں ڈوبو، محنت میں ڈوب کے، پسینے سے ڈوب کر اپنا رزق حاصل کرو۔ مدینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوہیں ہیں، شعلہ فشاں ماحول ہے، شرربار زمین ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کا چھٹا امام صادق آل محمد گدال ہاتھ میں لیے زمین کو کھودنے میں مشغول ہے، سر کا پسینہ قدموں میں بہہ رہا ہے۔ امام کو پسینے میں ڈوب کر دیکھ کر ایک مرتبہ ایک ادھر کا امام، یہ امام صادق ہے، ادھر کا امام ادھر سے گزر رہا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امام دھوپ میں پسینے میں شرابور ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھاوڑا چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول، نبی کی سیرت میں اور آپ کی سیرت میں کتنا فرق ہے؟ کہاں وہ قناعت، کہاں وہ پھٹا ہوا لباس، کہاں وہ اللہ، کہاں عبادت، اور کہاں یہ آپ کی زندگی کہ دنیا کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس دھوپ میں بھی آپ کو سکون کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اس گرمی میں پرندے جانور بھی اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا سے ہٹیے، آخرت کی طرف لگ جائیے۔ امام نے ایک جملہ کہا، جملہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے، کہا میں اس دھوپ میں مدینے کی اس لیے محنت کر رہا ہوں، میں پسینے میں ڈوب کے اس لیے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوں کہ کہیں غیرت انسانی تو جیسے ذلیل کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کر دے۔ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کو بھیک مانگنے کی عادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہو۔ تو اسلامی اصول یہ بنا کے دیکھو، دنیا نہ چھوڑنا، دنیا سے تعلقات قائم نہ ترک نہ کرنا، تمہارا گھر ہو، تمہارا بار ہو، کاروبار ہو، سواری کا جانور ہو، اچھا لباس ہو، تمہاری بیوی ہو، شریک حیات ہو، تمہارے بچے ہو، ویل اسٹیبلش تمہارا، ویل ٹو ڈو تمہارا فرنیچر، سب کچھ ہو مکمل، دنیا میں رہنا تو عزت کی زندگی سے گزارنا۔ اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا۔ اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے، نہ کماؤ گے تو غریبوں کو دو گے کیسے، نہ بچاؤ گے تو خمس ادا کیسے کرو گے؟ تو لہٰذا یہ نکاسی بتا رہی ہے کہ برآمد نہ کرو گے، نہ کماؤ گے تو بانٹو گے کیسے؟ اسلام میں سب سے بڑا جو کفر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا۔